وفاق کی جانب سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے اشارے آنے لگے. وزیر اعظم کا بڑا بیان. کہتے ہیں حکومت کی بہتر حکمت عملی کے سبب ملک میں خوف کی فضا ختم ہو رہی ہے. معاشی عمل تیز کرنے کے لیے بڑے اقدامات کرنے جا رہے ہیں. عمران خان نے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے ملاقات میں کہا مشکل حالات میں عام آدمی تک فوری ریلیف پہنچانا سب سے بڑا چیلنج تھا. کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے جو آگے ہم نے فیصلے کرنے ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے NCC کا اجلاس بلا کے انشاءاللہ تعالی مشاورت سے جیسے پہلے فیصلے ہوئے تھے تمام صوبوں کو شامل کر کے فیصلے کریں گے. امید ہے آپ کا باقی رمضان جو ہے وہ بھی اچھا گزرے گا، آپ کی عبادت کا آپ کو موقع بھی ملے گا. وفاقی وزیر اسد عمر نے ملک میں بے روزگاری اور غربت کے طوفان کا خدشہ ظاہر کر دیا. پریس کانفرنس میں کہا لاک ڈاؤن کے باعث 4 میں سے 1 پاکستانی کے گھر میں خوراک کی کمی ہوئی. 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ بے روزگار، 7 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں. گزشتہ چند دنوں میں اموات میں اضافہ ہوا لیکن صورتحال یورپ سے بہت بہتر ہے. 10 لاکھ کی آبادی میں 2 ہلاکتیں ہوئیں. ٹریفک حادثات میں اس سے کہیں زیادہ لوگ مر جاتے ہیں. کم سے کم 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. یہ کورونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں. پاکستان میں اوسطاً 24 روزانہ کورونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک اوسط مہینہ کہ پاکستان میں 800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں. لاک ڈاؤن کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. ہمیں شدت زیادہ دکھائی دیتی ہے تو ہمیں زیادہ سیویئر کرنا چاہیے. دباؤ کم دکھائی دیتا ہے تو ہمیں اتنا لوگوں کے لیے ایز پیدا کرنی چاہیے. کیا آپ کا ملک، کیا آپ کی معیشت اتنا لمبے دورانیے کا لاک ڈاؤن برداشت کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی. ملک کی معیشت طویل لاک ڈاؤن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی وفاق کی پالیسی بتا دی. کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے جہاں فوائد ہیں وہاں بہت سے نقصانات بھی ہیں. کورونا کے ساتھ بھوک کا بھی مقابلہ کرنا ہے. فردوس عاشق ابان کا کہنا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن کے حوالے سے جلد اہم فیصلہ کرنے والی ہے. اگلے ہفتے حکومت پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ تہیا کر لی ہے کہ وہ اب زیادہ دیر لاک ڈاؤن کے ساتھ عوام کو قیدی نہیں بنائیں گے. کورونا سے اموات میں اضافہ الارمنگ ہے. فوری اقدامات نہ کرتے تو صورتحال مزید بگڑ سکتی تھی، مگر وفاقی حکومت سندھ حکومت سے لڑتی رہی. بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں گفتگو. وزیر صحت اور ممتاز ڈاکٹرز نے بریفنگ دی. سندھ کے محکمہ خوراک کا میگا سکینڈل. گھپلا بتانے میں بھی گھپلا. محکمے نے 4 ارب روپے کی کرپشن کا بتایا، مگر 2 سال میں 15 ارب 85 کروڑ کے گھپلے ہوئے. نیب نے دھوکہ دہی میں ملوث فلور ملز اور محکمہ خوراک کے افسران سے 10 ارب 61 کروڑ روپے وصول کر لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ کس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ ٹاپ لیڈرشپ کا کہہ رہے ہیں شیخ رشید. کوئی علم نہیں ہے، یقین کریں. یہ ان کی بات ہے نا، یہ جو ریلوے والے ہیں وہ قانون کی بات کرتے ہیں، جو قانون والے ریلوے چلا رہے ہیں. یہ حکومت نہیں، سرکس ہے بدقسمتی سے. ہماری کسی سے بات نہیں ہوئی. فواد چودھری کے بعد شاہد خاقان نے بھی شیخ رشید کا بیان کی تردید کر دی. پروگرام سوال میں کہا اسد عمر سے کوئی ملاقات ہوئی، نہ ہی حکومت سے کسی سطح پر کوئی رابطہ ہے. بولے نیب نے میرے خلاف جتنا زور لگانا تھا لگا لیا. نیب کورٹ سے سزا کے بعد اپیل کا حق استعمال ہونے تک نااہل نہ کیے جانے کی تجویز دے دی. کیا اعداد و شمار ہے اور وہ کیا تجزیہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس تجزیے کی بنیاد کے اوپر ہم کس طریقے سے سوچ رہے ہیں. اور یہ آج خصوصی طور پہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ جیسے ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو اس وقت موجودہ بندشیں ہیں
ان کا 9 مئی تک اطلاق رہے گا، اور اس کے بعد کے فیصلے جو ہیں 9 مئی سے پہلے، جس طریقے سے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ NCC کی میٹنگ جو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، جس کے اندر تمام وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہاں پر وہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس دفعہ بھی جو ہے 9 مئی سے پہلے ہم NCC کی میٹنگ وزیر اعظم کال کریں گے اور وہاں پر فیصلے رکھیں گے۔ تو ان کے ساتھ تو ہم یہ تجزیہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے، ان کو دکھاتے تھے، لیکن آج ہم نے کہا کہ کیوں نہ پوری پاکستانی قوم کو دکھایا جائے کہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ایسی چیز جو ایک اچھی خبر نہیں ہے، تو وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے وہ چارٹ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ملک کے اندر یہ کورونا کی وجہ سے اموات کتنی ہو رہی ہیں۔ اگر آپ تو ایک اچھی خبر نہیں ہے، تو وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے وہ چارٹ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ملک کے اندر یہ کورونا کی وجہ سے اموات کتنی ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تقریباً مارچ کے وسط سے اموات ہونی شروع ہوئیں، اور روزانہ 1 یا 2 اموات ہوتی تھیں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو آپ کو اسی چارٹ پر نظر آئے گا کہ دن میں 4-5 اموات ہونی شروع ہو گئیں۔ پھر آگے، اور اسی لیے وہ ریڈ لائن جو ہم نے لال رنگ کی جو لائن اس میں نظر آ رہی ہیں آپ کو 4 لائنیں، وہ دکھاتی ہیں کہ یہ ایک جس طریقے سے سیڑھیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے ایک سٹیپ میں چینجز آتی رہی ہیں۔ جو تیسرا ہمارا جو لیڈر آیا یا تیسرا جو سٹیپ آیا، تو اس میں کوئی 15 سے 17 کے درمیان اوسطاً ہماری اموات ہوتی رہی ملک میں، اور پچھلے 6 دن سے دوبارہ ان کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے 6 دن کی اوسط جو ہے وہ 24 اموات روزانہ کی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور اسی لیے ہم آپ سے بار بار اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو اس سے ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اور کچھ موازنہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو موازنہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے، کیونکہ ظاہر ہے چھوٹا ملک ہے تو اس میں کم لوگ ہوں گے، کم اموات ہوں گی، بڑا ملک اس میں زیادہ ہوں گی، لیکن آبادی کے لحاظ سے، تناسب کے لحاظ سے اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ اور تھوڑا سا میں یہ ٹیکنیکل ہے میں بتا دوں کہ یہ ہم نے لیا وہ پیریڈ، اور یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ایکسپرٹس ماہرین جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلی 100 کیسز جس وقت آ جائیں کسی ملک کے اندر تو اس کے بعد سے وہ ٹریکنگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ شروع میں جو ہے وہ ذرا irregular ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ لیا کہ پاکستان اور جو باقی ممالک، ہم اس کو دکھائیں گے آپ کو اس چارٹ کے اوپر، ان میں 100 جب کیسز آ گئے تو اس کے بعد سے پہلے 46 دن، اور وہ 46 دن ہم نے کیوں لیے، کیونکہ 46 یا 47 دن بنتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس کے بعد سے 46 یا 47 دن ہوئے، تو ہم دکھانا چاہتے تھے اسی عرصے کے اندر، اسی 46-47 دن کے اندر ان تمام ممالک میں کیا ہوا اور پاکستان میں کیا ہوا۔ ہر 10 لاکھ جو چارٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 10 لاکھ جو آبادی ہے اس میں اسپین کے اندر سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، وہ 414 اموات ہیں۔ اٹلی کے اندر 305، فرانس کے اندر 256، برطانیہ کے اندر 248، اور امریکہ کے اندر 116 ہلاکتیں ہوئیں۔ پاکستان میں 2 ہلاکت ہوئی ہیں ہر 10 لاکھ شہریوں کے آبادی کے اوپر، اور بھارت کے اندر ابھی تک 1 ہوئی ہے۔ تو آپ کو یہ واضح طور پر یہاں پر نظر آتا ہے، جو ہم آپ سے بار بار پہلے بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر، جو اس خطے میں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی کہ جتنی یہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور یہ فرق جو ہے یہ کوئی تھوڑا بہت فرق کا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس میں 58 گنا زیادہ آبادی کو برابر کرتے ہوئے اور اس عرصے کو یکساں رکھتے ہوئے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو 58 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، 124 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر، اور
7 गुना हलाकतें ज़्यादा हुई हैं स्पेन के अंदर। तो इसकी बहुत सारी थियरीज़ हैं, बड़ी इसकी वजूहात बताई जाती हैं, मौसम का असर बताया जाता है, BCG वैक्सीनेशन का जिक्र किया जाता है, मलेरिया जिन ममालिक के अंदर है उनकी बात